اس لیے آپ نے بھی کرنے نا اب وہ ڈیمانڈ آ رہی ہے تحریک انصاف سے کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے، انہیں ہم کنونس کر سکتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، تو اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے، تو کیا آپ اب ملاقات کا کوئی کروا سکتے ہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا تحریک انصاف کے لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ؟ نہیں سمر صاحب دیکھیے نا بات یہ ہے، ملاقات بھی چلیں شاید ہو جائے، ماضی میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں تو تب ہو بھی رہی تھی، تو تب بھی کون سے انہوں نے تیر مار لیے تھے اور کون سی ان کی سوچ میں فرق تھا۔ بنیادی بات مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب بھی آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں، آپ دہشت گردی جیسے موضوع پر بات چیت کی بات کرتے ہیں، آپ فلسطین جیسے موضوع پر بات چیت کی بات کرتے ہیں، تو یہ آگے سے شرائط رکھتے ہیں، تو یہ ایک نیت کا فقدان دکھاتا ہے۔ تو دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب جس شخص کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کریں، اس کا آخری ٹویٹ کیا ہے سمر صاحب؟ آپ کیا وہ ٹویٹ ابھی اس کو دہرایا نہیں جا سکتا؟ تو بنیادی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی بھی شخص مذاکرات یا بات چیت میں رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے، اور اس شخص کو جو لوگ مل کے بھی آتے ہیں اور اس ملاقات کے بعد اس طرح کے ٹویٹ آتے ہیں جہاں پہ آپ دہشت گردی یا افغانستان کے متعلق یا اپنی فوج کے متعلق وہ الفاظ استعمال کریں جو ہمارا دشمن استعمال کر رہا ہے، تو اس سے کوئی معاملہ بہتر تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دیکھیے آپ کے میری گزارش ہے کہ جو محنت اپوزیشن جو مطالبے حکومتی کیمپ سے بھی تو بیانات آ رہے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ہی اب جو ہونی ہے ملاقات خان صاحب سے وہ ہونی ہے، اس سے پہلے ملاقات نہیں ہونے دیں گے، چونکہ بڑی کال دے رکھی طریقے صاحب نے 8 فروری کو۔ رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو بیانیہ ہے، جو سخت بیانات کا معاملہ ہے، وہ اگر ترک کرتے ہیں تو اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے، اس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے نا سمر صاحب بات یہ ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں، دیکھیے شرط تو پی ٹی آئی رکھ رہی ہے نا، شرط تو پی ٹی آئی رکھ رہی ہے نا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ شرائط سے ہٹ کے تو آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے اور سنجیدہ طریقے سے کرنی ہے، یا آپ شرائط پہ شرائط رکھتے جائیں۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں بات چیت ہونا بہتر ہے، مگر بات چیت کو کوئی مجبوری نہ سمجھے، چونکہ ہم جب بھی بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ضرورت ہے۔ میرے خیال سے بہتر ہوتا ہے جب ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور بات چیت ہو، مگر اگر آپ اس کے سامنے ہمیشہ شرائط رکھیں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، صحیح ہے، اس کو حکومت کی کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اب تو دیکھیے میرے خیال سے ان کو یہ محنت ان کو عمران خان پر کرنی چاہیے، اور اس شخص کے رویے میں خاطر خواہ دیکھیے میرے خیال سے بالکل عمران خان کا آخری ٹویٹ ابھی بھی جو موجود ہے، جو 1-2 ٹویٹس لاسٹ ہوئے ہیں، وہ بالکل ناقابل قبول ہیں کسی بھی ملک کے اندر۔ جو مرضی آپ کا دعویٰ ہو کہ آپ کے ساتھ آپ کی، اگر آپ سمجھتے بھی ہیں کہ آپ کی قید جس بھی وجہ سے ہے، اپنی افواج کے خلاف بات کرنا، اپنی افواج کے اوپر افغانستان کے ساتھ معاملات کو بھڑکانے کا الزام لگانا، دہشت گردی کے حوالے سے وہ بات کرنا، کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ارکان کہ پی ٹی آئی کے ارکان کا این ڈی یو میں شرکت کرنا شرمناک ہے، یہ کون سی زبان اور کون سی سوچ ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو میں تو اگر ہم مطالبے رکھنے شروع کریں تو میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ پہلے اس طرح کی ملک دشمن زبان کو رد کریں، پھر سلمان راجہ صاحب اور اپوزیشن کے لوگ پہلے اس بات کو ریجیکٹ کریں، وہ کہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ اس طرح کی زبان جو مودی کی زبان ہے اس کی حمایت کرتے ہیں کہ نہیں، مگر ہم تو اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ تو آپ اگر شرائط رکھیں گے تو پھر شرائط کا معاملہ تو کہیں پہ بھی جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، ہمارا یہ خیال ہے کہ بہتر ہے کہ آپ جی بات چیت کا عمل سنجیدگی سے اگر چاہتے ہیں تو اس کو آپ ثابت کریں کہ آپ اس معاملے میں ظاہر ہے 8 فروری کی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی ایک بڑی کال دے رکھی ہے، تو اس کال سے پہلے جو ہے آپ تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف وہ کال واپس لے لے اور آپ مذاکرات کی طرف بڑھے، آگے مفاہمت کو جو ہے وہ شروع کیا جا سکے، اس طرح کی کوئی مشروط آفر ہو سکتی ہے؟ سمر صاحب میرا خیال ہے جی دیکھیے یہ ریل ہم بہت دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں، ہم نے فائنل کالیں بھی دیکھی ہیں، فائنل کال کے بعد اور کالیں بھی دیکھی ہیں، اب اللہ جانے یہ کون سی والی کال ہے جو فائنل کال کے بعد ہوتی ہے۔ اور میری تو سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ آپ نے ایک صوبے کا سی ایم لگایا ہوا ہے، وہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کے متعلق اپنا ایکشن پلان دینے کے بجائے، وہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے متعلق اپنا پلان بتانے کے بجائے وہ صبح جا کے 8 فروری کے دن پہیہ جام ہڑتال کی بات کر رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی جب پہیہ جام ہڑتال نمبر 1 پہیہ جام ہڑتال سے آپ یہی کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ملک کی معیشت رک جائے، کہ ملک میں لوگوں کو انکنوینئنس ہو، تو یہ میری سمجھ سے تو یہ معاملہ باہر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پرامن احتجاج دو مترادف چیزیں، ہم نے ماضی میں 9 مئی بھی دیکھا ہے، ہم نے دیگر بھی دیکھے ہیں۔ تو دیکھیے میرا خیال ہے یہ اس سوچ کو پورا اوورآل پی ٹی آئی کو خود اس پہ غور کرنا۔ آپ نے معیشت کا ذکر بھی کیا، معیشت سے متعلق میرا سوال ہے کہ کل پاکستانی عوام کو ریلیف مل سکتا تھا 4 روپے 65 پیسے کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے، لیکن آپ نے پی ڈی ایل جو ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے بڑھا دی، اور اب تقریباً ایک بندہ جو ایک ریگریسو ٹیکسیشن ہے
ایک بندہ موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے 253 روپے کا، تو اس میں سے 87 روپے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چلے جاتے ہیں بطور لیوی. تو یہ بہت زیادہ نہیں ہے جی؟ جی سمر صاحب دیکھیے، حکومت دیگر چیزوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں اس میں الحمدللہ ہم نے پچھلے سال 1.5 میں 2 سالوں میں تقریباً اب ایک معاشی استحکام کی طرف گئے، مگر اس کے اندر بہت ساری پرائرٹیز ہوتی ہیں. فسکل مینجمنٹ ہوتی ہے، ہم نے اپنے خسارے بھی قابو کرنے ہیں، ہم نے اپنے سرکولر ڈیٹ کی بھی ریڈکشن کرنی ہے جس میں ہم بہتری لے کے آئے ہیں، ہم نے اپنے پیٹرولیم سیکٹر کے چیلنجز بھی دیکھنے ہیں. تو ان سب چیزوں کا توازن رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاکستانی شہریوں کی قوت خرید کے اندر بھی جو بہتری ہے وہ بھی لا سکیں، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے خسارے کم کرنے ہیں، جو ہم نے اپنی اوور آل پبلک فائنانس میں بہتری لے کے آنی ہے، ان پرائرٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ان ساری چیزوں کا توازن ہے جی، اور اسی کے نتیجے میں ہی یہ جو معاشی استحکام کے نتائج آپ کے سامنے پچھلے سال 1.5 میں آئے ہیں وہ آئے ہیں، اور آگے انشاءاللہ اسی طرح ہی کام کرتے رہیں گے. یہ ہماری بالکل ترجیح ہے کہ ایک چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے ہم ایکسپورٹس میں بھی اضافہ لائیں اور آگے روزگار میں بھی اضافہ لائیں اور لوگوں کی قوت خرید میں کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو صوبائی ہم جو ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں سروسز پہ، اس میں 19% گروتھ ہے. آپ جو FBR ٹیکس لیتا ہے وفاقی گڈس کے اوپر، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل گروتھ ہے وہ 10% ہے. وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی آپ ہم سے مزید توقع کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ شیئر کاٹا جائے. کہہ رہے ہیں ٹیکسیشن جو FBR ٹیکس اکٹھا کرتا ہے وہ بھی آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو بہتر ٹیکس اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وفاق کی جو ناکامیاں ہیں اس کا خمیازہ صوبوں سے کیوں آپ بھگتنے کی توقع کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، میں تو بلاول صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اور میرا خیال سے NFC وہ فورم ہے جہاں پہ یہ اب بات چیت ہو رہی ہے، اور میرا خیال سے سب صوبے بھی اور وفاقی حکومت بھی اپنا وہاں پہ موقف رکھ رہی ہے، اور وہاں پہ ڈیٹا کی بنیاد پر پچھلے 10 سالوں کی بات چیت ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے جی یہ بہتر ہے کہ وہیں پر یہ ڈسکشن ہو، چونکہ FBR نے تو پچھلے سال 26% گروتھ بھی دی ہے. معاشی گروتھ ماڈسٹ تھی، زیادہ نہیں تھی، چونکہ ہم استحکام کے عمل سے گزر رہے ہیں اور مہنگائی کی شرح بھی خاطر خواہ کم ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود FBR کے ریونیوز میں گروتھ آئی تھی. مگر بنیادی طور پر اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ ان ساری ڈیفیسٹ اور پرائمری بیلنس کی بہتری کے باوجود بنیادی بات یہ ہے کہ آج وفاقی حکومت جب اپنے بجٹ کا آغاز کرتی ہے تو اگر وہ اپنا ہدف اچیو بھی کرے تو اس کے بعد وہ اس کے اخراجات وہ صرف انٹرسٹ ایکسپنس اور ڈیفنس بجٹ بھی پورا مشکل سے پورا کرتی ہے. اس کے بعد ہر چیز حکومت کو اس کے لیے بورو کرنا پڑتا ہے. مختصر سوال ہے میرا آپ سے، بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں سوال کرنے کے حوالے سے. سمر صاحب میری گزارش ہے آپ جواب کا، میں جواب کا آغاز کرتا ہوں تو آپ تو فوراً ٹھیک ہے شروع کر دیتے ہیں. مجھے ایک تسلی بخش جواب تو دینے کا موقع دیجیے. میری گزارش ہے، مجھے ذرا دیکھیے گزارش ہے. تو اسی لیے ہمیں اس فارمولا کو، جو ریونیو کی ڈسٹریبیوشن اور ایکسپنس کی ڈسٹریبیوشن ہے، اس کو سب کو ود این اوپن مائنڈ بیٹھ کے دیکھنا ہوگا اور اس نتیجے پہ ایونچولی آنا ہوگا جس میں اوور آل فسکل سسٹینیبلٹی ہو، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور پاکستانی عوام سب کی بہتری ہو. اس کو سائلوڈ اپروچ سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، چونکہ اس طرح بہت سارے جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، میرے نزدیک وہ بھی ڈیوالو ہونا چاہیے صوبوں کو. اس میں مختلف آراء ہیں، ہمیں سب کو بیٹھ کے مجھے بس ایک مختصراً آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ جو نئے کرنسی نوٹس کے حوالے سے یہ کب تک ہو جائے گا معاملہ ایگزیکیوٹ؟ کیا آپ نے ڈیڈ لائن کیا رکھی ہے اس کی ذہن میں؟ جی دیکھیے، یہ معاملہ کیبنٹ میں آیا تھا اور اس میں بنیادی وجہ لانے کی یہ تھی کہ آپ نوٹس کی بھی آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، ان نوٹس کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کے سیکیورٹی تقاضوں کے حوالے سے یہ ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوتی ہے. تو اس سے یہ ایک پروپوزل آیا تھا کہ اس کو کیبنٹ کے سامنے نئے نوٹس کی اپروول کا، نئے نوٹس کی پرنٹنگ کے اپروول کا. تو اس کے اندر کچھ کابینہ نے سمجھا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے، کیبنٹ نے سمجھا تھا کہ مزید بہتری کی گنجائش ہے اس پروپوزل میں، تو اس لیے اس کو پینڈ کر دیا گیا تھا. تو انشاءاللہ اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے، جب وہ اپنی تجاویز لے کے کیبنٹ کے پاس پھر سے آئے گی تو تب اس کے اوپر پھر ایک حتمی فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ بلال اظہر قانی صاحب، آپ نے پرائم میں جوائن کیا. ناظرین، پرائم میں مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے تحریک انصاف کا موقف لیں گے اسلام ڈیولپمنٹ کے اوپر. ہمارے ساتھ رہیے.